وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تین چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نسبت، جس کو آپ تعلق کہہ لیجیے. اور جہاں کہیں بھی تعلق پایا جاتا ہے تو ہمیشہ تعلق دو چیزوں میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا اس سے تعلق ہے، تو تعلق دو کے درمیان ہوگا. تو جس کا تعلق ہوتا ہے اور جس سے تعلق ہوتا ہے، دو چیزیں ہوئی. تو جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو منسوب کہتے ہیں، اور جس سے ہوتا ہے اس کو منسوب کہتے ہیں. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ. آج کا دن جمعے کا ہے. تو آج کے دن کا تعلق کس سے ہوا؟ جمعے سے. تو دن کیا ہوا؟ منسوب. اور جمعہ کیا ہوا؟ منسوب کے لیے، کیونکہ اس دن کو جمعے کی جانب منسوب کیا. اسی طرح آپ کہتے ہیں یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر. بیت کے معنی گھر، اللہ کا گھر بیت اللہ. تو گھر کا تعلق آپ نے کس سے کیا؟ اللہ. تو یہ گھر منسوب ہوا، کس کی نسبت کی؟ کس کی جانب؟ اللہ کی طرف. تو وہ کیا ہوا؟ منسوب الیہ. مجھے بتانا یہ ہے کہ جب جب نسبت پائی جاتی ہے، جب جب تعلق پایا جاتا ہے، تو وہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ تعلق ہو اور صرف ایک ہی چیز ہو، دوسری چیز نہ ہو. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ نسبت ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان پائی جائے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی جانب منسوب ہونے والی چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے. دیکھو امت تو حضرت موسیٰ کی بھی، امت حضرت عیسیٰ کی بھی، دیگر انبیاء کرام کی بھی امت ہے، اور ہمارے حضور کی بھی امت ہے. ہمارا تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے میرے رسول کی امت، تم دیگر امتوں میں سب سے زیادہ بہتر. کیوں؟ کہ تمہارا تعلق محبوب سے، اور محبوب کی نسبت سب پر عظیم. تو جو چیز منسوب ہوتی ہے جس چیز کی جانب، وہ منسوب الیہ جتنا بلند، جتنا عظمت والا، جتنا بزرگی والا ہوگا، وہ منسوب ہونے والی چیز بھی اتنی عظیم ہوگی. یہ نسبت ہی کا تو معاملہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ صحابہ کرام، صحابہ کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حضور کی صحبت پائی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے. تو اس تعلق کا معاملہ کتنا عظیم ہوا کہ وہ صحابی غوث سے بھی افضل، تابعین سے بھی افضل، تبع تابعین سے بھی افضل، ائمہ مجتہدین سے بھی افضل، ولیوں سے بھی افضل،
اغواس سے بھی افضل، اقطاب سے بھی افضل، اوتاد سے بھی افضل، یہاں تک کہ ساری کائنات جتنے انسان سب سے افضل۔ کیوں؟ صرف حضور کے اس تعلق نے ان کو اتنا عظیم بنا دیا کہ اب بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے نیچے، وہ سب سے افضل۔ تو پتہ چلا کہ نسبت کے اندر بڑی عظمت ہوا کرتی ہے، اور نسبت جیسی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کی جانب منسوب ہونے والی چیز بھی عظیم ہو جائے۔ اسی طرح صحبت کا معاملہ ہے کہ صحبت جتنی عظیم ہوگی وہ صحبت پانے والا اتنا ہی عظیم ہوگا۔ دیکھ لو انہی صحابی کو کہ سرکار کی صحبت ایک لمحے کے لیے مل گئی تو کتنے عظیم ہو گئے کہ اغواس سے بھی افضل، اقطاب سے بھی افضل، اوتاد سے بھی افضل۔ تو یہ صحبت ہی کا تو اثر ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے عظیم جلیل القدر ولی، اور ولایت ہی نہیں بلکہ مرتبہ غوثیت پر فائز ہے۔ آپ کی خانقاہ کے اندر روزانہ مہمانوں کا تانتا لگا رہتا تھا، باورچی بھی تھا، مطبخ بھی تھا، کچن۔ حضرت کی ایک بلی پلتی تھی، حضور حضرت بھی اس بلی سے بڑا پیار کرتے اور وہ بلی بھی حضرت سے بڑا پیار کرتی۔ حضرت جہاں بیٹھتے تھے حضور کی کبھی گود میں بیٹھی بھی سو رہی ہے، کہیں اگر دامن پیچھے کا پھیل گیا ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ کے سو رہی ہے۔ اور حضرت بھی اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ اگر دامن پر بلی بیٹھی ہوئی سو رہی ہے اور اٹھنا ہے حضرت کو تو نہیں اٹھتے تھے کہ اس کی نیند خراب ہو، جب یہ جاگ جائے تب اٹھتے۔ یعنی اس کی وجہ سے اپنی حاجت کو بھی دبا دیا جاتا۔ ہر وقت وہ بلی حضرت کے ساتھ، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ حضرت کے پاس جتنے مہمان آتے، باورچی تو اندر ہے نا، اس کو تو نہیں پتا، جتنے مہمان آتے یہ بلی مہمانوں کو دیکھ کر کے اندر جاتی اور باورچی خانے کچن میں جہاں وہ باورچی ہے وہاں جا کر کے آواز لگاتی۔ جب یہ آواز لگاتی تھی تو باورچی گنا کرتا تھا کتنی آواز لگا رہی ہے، 10 تو 10 کا کھانا بنتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مہمان آئے 11 اور بلی نے آواز لگائی 10۔ اس آواز کی بنیاد پر باورچی نے 10 ہی کا کھانا بنا دیا۔ دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا، پلیٹیں رکھی تو پلیٹیں 10 اور مہمان 11۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی مہمان تو 11 ہیں، یہ 10 پلیٹیں لائے ہو تم گے کیا، ایک پلیٹ اور لے کر گیا؟ کہا بلی نے 10 ہی کی آواز بنائی تھی، اس لیے میں نے کھانا 10 کا بنایا، 10 ہی پلیٹیں۔ یہ کیا ہوا؟ اتنا حضرت نے فرمایا کہ وہ بلی اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے جو 11واں آدمی تھا اس کے پاس پہنچتی ہے اور جھپٹا مارتی ہے، پنجہ اس طرح 2 بار اس نے پنجہ مارا، پنجہ مار کے گزر لیا۔ حضرت نے فرمایا اس کی تلاشی لی جائے، اس کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو اس کے یہاں خنجر دبا ہوا، وہ شخص حضرت کو مارنے کے لیے آیا۔ انہوں نے بڑی بھیڑ لگا رکھی، آج ان کا کام تمام کر دوں گا۔
مہمان کی صورت میں آیا تھا کہ بلی جان رہی ہے یہ مہمان نہیں یہ دشمن ہے، چنانچہ جب تلاشی لی تو وہ خنجر نکلا تو وہ فوراً حضرت کا قائم ہو گیا، کہا حضور مان گیا۔ جب آپ کی بلی جو کہ جانور ہے اس کی فہم، اس کی فراست، جبکہ جانور میں فہم فراست کا مادہ نہیں، لیکن آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس جانور کے اندر انسانی خواص پیدا ہو گئے کہ یہ مجھے دوست نہیں سمجھ رہے، دشمن۔ تو جب اس بلی کا یہ حال ہے سرکار، تو پھر آپ کی ولایت کا کیا حال ہوگا؟ میں توبہ کرتا ہوں، صاحب ہوتا ہوں، بات سچی کہ آج میں آپ کا مہمان نہیں تھا، دشمن تھا جو بلی نے پہچانا اور اس ارادے سے آیا تھا کہ آپ کو کام تمام۔ تو دیکھو اللہ کے ولی کی اس جانور، اس بلی کو صحبت ملی تو انسانی خواص پیدا ہو گئے۔ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، اصحاب کہف کا نام سنا؟ وہ 5 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے جو اس غار میں اپنے کتے کے ساتھ گھس گئے تھے، اس خیال سے کہ اگر لوگوں کے، شہر والوں کے ساتھ میں رہے تو ہمارا ایمان چلا جائے، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں آ کر کے پناہ لی۔ چنانچہ 15ویں پارے کے اندر ان اصحاب کہف کا پورا واقعہ کہ کتا بھی ساتھ میں تھا ان کے، حالانکہ دیکھیے کتا نجس ہے، کتا نجس ناپاک ہے، مگر اس کتے کو ان سے صحبت ملی تو اس کتے کا مقام کیا ہو گیا کہ جنت میں آپ کو معلوم ہے کوئی جانور نہیں جائے گا سوائے 3 جانوروں، ایک ہمارے حضور کی اٹھنی اور ایک حضرت عیسیٰ کا گدھا اور ایک اصحاب کہف کا کتا، یہ تینوں جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دوستوں سے صحبت اختیار کی، اس صحبت نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ جنت کے لیے۔ خیر، اس کتے کا نام کیا ہے؟ قرآن نے کہا قطمیر اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ قطمیر، قاف توئے میم یہ رے، قطمیر۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تجربہ کرنا ہو تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کیا؟ کا کوئی منت مانو، جب تمہاری منت پوری ہو جائے تو اصحاب کہف کے نام سے آپ کچھ کھانا تیار کیجیے، اور جب کھانا تیار ہو جائے تو 9 یا 7 یا 5 ایسے متقی لوگوں کو کہ جو نماز کے پابند ہو، چھوڑتے نہ ہو اور متقی ہوں، ان 5 یا 7 یا 9 آدمیوں کی دعوت کی، اور جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں کوئی بھی کالا کتا ہو، آپ اس کے پاس جائیے اور جا کر کہیے قطمیر آج شام کو میرے گھر تیری دعوت ہے، میرے گھر کا نمبر یہ ہے، جو آپ ٹائم دیں گے وہ کتا آپ کے گھر پہ کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ یہ کتا بھی اس کتے کو پہچانتا ہے جس کا نام قطمیر ہے، یہ کتا بھی اس کتے کی نسبت کا اتنا احترام کرے گا کہ چونکہ جس کا نام دیا گیا وہ ہمارا باس ہے، ہم اس کے تحت میں ہیں، جانے جانے۔ چنانچہ جب گھر پہ کتا پہنچ جائے تو باقاعدہ اس کا بھی کھانا رکھیے، کھانا کھلائیے، واپس بھی چلا جائے۔ مجھے بتاؤ اس کتے کو اس کتے سے کوئی نسبت ہے؟ نہیں، صرف نسبت کیا
وہ جو نام تھا اس کتے کا وہ نام آپ نے اس کو دے دیا، اور اسی نام کو دے کر کے آپ نے کہا قطمیر آج شام میرے گھر تیری دعوت ہے۔ تو یہ کتا اس کتے کے نام کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ مجھے اب جانے جانا۔ اور کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، ہمارے ہاں ہندوستان میں تو اکثر میں نے خود تجربہ کیا ہے، رات کو جب کبھی اتفاق ہوا کہ رات کے 2 بجے یا 1 بجے میں گھر آ رہا ہوں، تو جو راستے کتے اور سب لپٹنے کو دوڑتے ہیں، کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ میں آگے آگے پیچھے، وہ کتے کو بھونک رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا اور میں نے فوراً کہا قطمیر خاموش۔ واللہ العظیم اتنا میرے کہنا تھا سب سے خاموش ہو گئے، پیچھے لوٹ گئے۔ یہ دوڑ کے مجھے کاٹنے کو بتا رہے تھے، وہ پیچھے چلے گئے، صرف اتنا کہا قطمیر خاموش۔ دیکھیے وہ کتے بھی اس کتے کے نام کا کتنا ادب و احترام کر رہا ہے کہ جیسے ان کو حص دے دی گئی۔ تو دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے میرے رسول کی امت تم دیگر تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ کیوں کہ میرا محبوب سارے رسولوں میں بہترین رسول ہے، تو اس کے دامن سے وابستہ ہونے والی امت بھی ساری امتوں میں بہترین امت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے تو ہم بھی اپنے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نسبت کا خیال کریں، اور حضور کے اسوہ حسنہ پر، حضور کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔